بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب الکفالہ کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفالہ کیسے حاصل ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ کفالہ دو بندوں کے بیچ میں کیسے واقع ہوتی ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف میرا کوئی حق تھا اور آپ نے زبردستی اس بندے کو چھڑوا لیا تو حکم کفالت آپ پر آ گیا، یعنی اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسی شخص کو یا میرے پاس لیں یا اس کی طرف جو میرا حق ہے وہ آپ مجھے ادا کریں گے۔ اچھا، اب جب زبردستی آپ نے چھڑوایا تھا اور آپ نے اس بندے کی طرف سے جو حق ادا کیا ہے آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے تو آپ کو نہ اذن دی نہ کچھ، آپ نے تو اپنی جو ہے جناب زبردستی اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر جس بندے کو ہم نے پکڑا تھا وہ قاتل تھا، عمدی قاتل تھا یا شبہ عمد والا قاتل تھا، تو اب اس کو یا تو آپ حاضر کریں، اگر حاضر نہیں کرتے تو اس کی دیت آپ کو دینی پڑے گی۔ اب اگر یہ قاتل اس کفیل کے پوری زندگی بھر وہ ہوئی فراری رہا، غائب رہا، تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا، اور اگر وہ آ گیا تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، اگر مکفول اللہ دیت واپس کرتا ہے تو اس کا قصاص کرے گا، اور اگر قصاص نہیں کرتا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب وہ آیا پیسے کفیل کو دے گا یا نہیں، انشاءاللہ وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مکفول غائب ہو جائے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، مثلا کراچی کے فلاں علاقے میں ہے اور ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، تو کراچی جانے اور آنے کے لیے فرض کریں کہ 2 دن لگتے ہیں تو کفیل کو 2 دن کی مہلت دی جائے گی۔ خوب، اور اگر کفالت جو ہے وہ مؤجل تھی تو جب تک اس کی مدت نہیں آئی تب تک تو آپ کفیل کو مجبور نہیں کر سکتے کہ مکفول کو لے آئے۔ مدت آنے کے بعد پھر اس کو اتنی جو ہے کیا ہے مہلت دی جائے گی کہ وہ وہاں تک جا کر پھر واپس آ سکے۔ اگر یہ شخص کفیل مکفول کو حاضر نہیں کرتا تو پھر اس کو حبس کیا جائے گا، لیکن اگر مکفول غائب ہے لیکن ہمیں اس کی جگہ کا علم نہیں ہے، علم غیب بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے ہم اس شخص کو کفیل کو مجبور نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عقد کفالت میں جگہ معین نہیں کی گئی تھی کہ کہاں حاضر کرنا ہے تو یہ اطلاق جو ہے وہ منصرف ہوتا ہے جناب کس کی طرف ہو؟ موضع عقد، جہاں پر انہوں نے عقد کیا تھا۔ البتہ اگر عقد کسی ایسی جگہ کیا تھا جو شہر تھا یا کوئی گاؤں تھا، لیکن اگر یہ کشتی میں سوار تھے یا یہ کسی جو ہے کیا جنگل میں تھے یا کہیں گھومنے گئے تھے، مثلا جو ہے کیا ہے جناب پتہ نہیں کوہمری کا نام یاد آ گیا تو بھی کوہمری گھومنے گئے تھے، وہاں پر وہ کفیل بنا تھا، حالانکہ دونوں کوہمری کے نہیں تھے، تو پھر ایسی صورتحال میں مشکل ہے کہ ہم موضع عقد کا کہیں کہ وہاں پر حاضر کرے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر کفیل کہتا ہے جناب کہ اگر مکفول اللہ آپ کا تو مکفول پر کوئی حق نہیں ہے، جب کوئی حق نہیں ہے تو نتیجے میں اس کو حاضر کرنا بھی میرے لیے ضروری نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ بطلان کفالت کا قائل ہے، جبکہ مکفول اللہ کہتا ہے کہ میرے اس کی طرف اتنے یا اتنے پیسے ہیں یا میرا حق ہے، تو یہاں پر کفیل مدعی بطلان ہے جبکہ مکفول اللہ مدعی صحت کفالہ ہے، تو کس کی بات مقدم کی جائے گی؟ فرماتے مدعی صحت کی بات مقدم کی جائے گی۔ تو ابھی یہ جو ہم نے چند الفاظ کہے یا چند جملے کہے خلاصے کے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت میں موجود ہیں یا رحمانی نے اپنی طرف سے کہہ دیے۔
اب یہاں تحصیل ہے میری کتاب میں، جبکہ الحمدللہ یہ تحصلوں میں کہنے والا تھا، لیپ ٹاپ میں جو نسخہ موجود ہے اس میں تحصل ہے، وَتَحَصُّلُ الْكَفَالَةُ، بالکل یہی عبارت ٹھیک ہے، اور کفالت حاصل ہوتی ہے۔ بھائی کفالت حاصل ہوتی ہے کا مطلب اے حکم الکفالت، یعنی کفالہ کا حکم حاصل ہوتا ہے، بے اطلاق الغریم کو، بے اطلاق جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہے جناب تحصلوں کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ ہوگا جب چھڑوایا جائے غریم کو، غریم وہی جو بعد میں مقفول بنے گا، من المستحق، اس بندے کے ہاتھ سے جو صاحب حق تھا، جس کا اس پر کوئی حق تھا، قہرن، زبردستی ہم نے اس کو چھڑایا ہے، فَيَلْزَمُهُ، تو اس چھڑوانے والے کو، آزاد کرانے والے کے لیے لازمی ہے، احزارہ، کہ وہ غریم کو کہیں یا مقفول کو حاضر کرے، او یا حاضر نہیں کرتا تو ادا کرے وہ حق علیہ جو غریم پر تھا، ان امکن، اگر وہ حق دینا ممکن ہو، قتل وغیرہ جیسی کوئی بات نہ ہو، وَأَلَا مَخْتَرْنَا ہو، اور وہ بات کہ جس کو ہم نے اختیار کیا، وہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب مستحق طلب کرے گا تو اس کو حاضر کرنا پڑے گا، مَتَعَذُّرِ احزارِهِ، جب متعذر ہو غریم کو حاضر کرنا، خوب تو کیا ہوگا، لیکن ہونا، لیکن یہاں پر ہو، یہاں پر کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے زبردستی اس کو چھڑوایا ہے، حیث یؤخذ منہ المال، جب اخذ کیا جائے گا جناب اس مطلق سے مال، جو بعد میں کفیل کا نام لے لے گا، لا رجوع لہ، اس کے لیے کوئی رجوع نہیں ہے، خوب علی الغریم، غریم پر وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، کیوں غریم پر رجوع نہیں کرے گا، اذ لم یامر ہو، یا اذا لم یامر ہو، جب اس غریم نے اس چھڑوانے والے کو امر نہیں کیا ہے بدفعہ کہ تم یہ پیسے دے دو، اذ لم یحصل مال اطلاق، اس لیے کہ حاصل نہیں ہوتا آزاد کرانے سے، ما یقتضی، وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے، الرجوع، کہ یہ شخص رجوع کرے غریم پر، نہیں، اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فلو کان الغریم قاتلا، اگر وہ غریم قاتل تھا، عمدن کان ام شبہ، چاہے اس نے عمدن قتل کیا ہو، کان کی ضمیر جائے گی قتل کی طرف، خوب ام شبہ لزمہ احزارہ، پھر لازمی ہے اس مطلق پر، آزاد کرانے والے پر، کہ وہ غریم کو حاضر کرے، او دیتو، یا جو ہے کیا ہے جناب دیت دے دے، ولا یقتص منہ فی العمد، قصاص نہیں کیا جائے گا اس مطلق کا قتل عمدی میں، لأنہ، اس لیے کہ قصاص لا یجب، واجب نہیں ہوتا، علی غیر المباشر، غیر قاتل پر، جس نے قتل کیا اسی کا قصاص ہوگا، اس کے غیر کا نہیں ہوگا۔ ان استمر القاتل حاربا، اگر یہ قاتل مستقل فراری رہا، ذهب المال علی المخلص، مخلص نہیں پڑھنا، مخلص، جس نے آزاد کیا تھا اس کے جیب سے یہ مال چلا جائے گا، وَإِن تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُ، اور اگر انہیں شرطیہ ہے، ولی سے مراد ہے ولی مقتول، اگر ولی مقتول کا بس چلے یا وہ اختیار حاصل کر لے منہ، اس قاتل سے، عمدی صورت میں، وجب علیہ، تو ولی پر واجب ہے، رد الدیت الی الغارم، کہ وہ دیت واپس کرے اس شخص کو جس نے دیت ادا کی تھی، وَإِن لَمْ يَخْتَصْ مِنَ الْقَاتِلِ، اگرچہ وہ قاتل سے قصاص نہ بھی کرے، کیوں، لِأَنَّهَا وجبت، اس لیے کہ دیت واجب ہوئی تھی، لِمَكَانِ الْحَيْلُولَةِ، کہ یہ مخلص اس قاتل اور ولی مقتول کے بیچ میں رکاوٹ بنا تھا، وقت زالت، اب اس کی حیلولت ختم ہو گئی کیونکہ قاتل مل گیا ہے، وعدم القتل، اور اس شخص نے قتل بھی نہیں کیا تھا، یا یوں کہیں وہ عدم القتل الان مستند الی اختیار المستحق، اور اگر قاتل کو قتل نہیں کرتا الان، جب وہ مل گیا ہے تو یہ مستحق کی مرضی ہے
اس میں مخلص کا کوئی جرم نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ تَخْلِيصُ الْغَرِيمِ مِنْ يَدِ کفیلِ۔ اچھا اب یہ ہے کہ کفیل تو اس غریم کو لے کر آیا، کسی نے کفیل کے ہاتھ سے آزاد کرا لیا، مکفول اللہ کے ہاتھ سے نہیں، تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں پھر میں عبارت پڑھتا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ تَخْلِيصُ الْغَرِيمِ اگر غریم کو آزاد کرایا گیا، من ید کفیل ہی اس کے کفیل کے ہاتھ سے، تخلیص ویسے تو مصدر میں سے ترجمہ فعل والا کر رہا ہوں، وتعذر استیفاء الحق اور متعذر ہے وہ حق جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے، کس سے؟ مکفول سے، کیونکہ قصاص تھا، من قصاص او مال، واخذ الحق من الکفیل اور کفیل کو ہم نے کہا پیسے دے دو، بھائی تم کفیل بنے تھے، کان لہو تو اس کفیل کو حق ہے الرجوع وہ رجوع کرے علی الذی اس شخص پر خلصہ جس نے اس مکفول کو کفیل کے ہاتھ سے بھگایا تھا، کہ تخلیص سے ہی جیسے کفیل نے بھگایا تھا مکفول کو من ید المستحق مستحق کے ہاتھ سے، تخلیص ہی کی ضمیر جائے گی جناب اس جو ہے کفیل کی طرف۔ ولو غاب المکفول اگر مکفول غائب ہو جائے، غیبتاً ایسا غائب ہونا، یعرف موضعہ کہ اس کی وہ جگہ جہاں گم ہے، جہاں بیٹھا ہے، وہ اس کا ہمیں علم ہے، اس کا پہچان ہے، انذر تو مہلت دی جائے گی الکفیلو کفیل کو، بعد مطالبت المکفول اللہ کب مہلت دی جائے گی؟ جب مکفول اللہ مطالبہ کرے گا کس کا؟ بے احضار ہی کہ مکفول کو لے آؤ، اس مطالبے کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی، ہو کتنی؟ ایاب و ذہاب کی، وہ بعد الحلول اور اگر کفالہ جو ہے وہ مدت دار تھا تو مدت داخل ہونے کے بعد مہلت دی جائے گی۔ ان کانت الکفالۃ کانت میں ضمیر جو کفالہ کی طرف جا رہی ہے، مؤجلتاً اگر وہ کیا تھا؟ مؤجل تھا، کتنی مہلت دی جائے گی؟ بے مقدار ذہاب لہ اتنی کہ یہ شخص جا سکے مکفول کی طرف، والایاب اور پھر واپس آ سکے، فإن مضت اگر یہ مہلت والی مدت گزر گئی، ولم یحضر ہو لیکن یہ شخص اس کو حاضر نہیں کر سکا، حبس تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، وَأُلْزِمَ مَا تَقَدَّمَ اور اس کو مجبور کیا جائے گا ان چیزوں پر جو گزر چکی، کہ بھائی اگر وہ حق قابل ادا ہے تو تم ادا کرو۔ وَلَوْ لَمْ يُعْرَفُ مَوْضِعُهُ لیکن اگر اس مکفول کے غائب ہونے والی جگہ کا علم نہ ہو، لم یکلف احضارہ پھر اس کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی کہ مکفول کو لے آؤ، لعدم امکان اس لیے کہ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو میرے بس میں ہوگی تو وہی میں کام کروں گا، تو اس کو لے آنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ولا شیء علیہ اور کوئی بھی چیز، کوئی پیسہ، کوئی جرمانہ نہیں لگے گا کس پر؟ اس کفیل پر، لأنہ لم یکفل المال اس لیے کہ مال کا تو کفیل نہیں بنا تھا، ولم یقصر فی الاحضار اور اس نے حاضر کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ وَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ اچھا اگر مطلق کفالت ہے تو وہ انصراف ہوتی ہے، وہ منصرف ہوتی ہے، إِلَى تسلیم فی موضع العقد کہ مکفول کو حاضر کیا جائے عقد والی جگہ پر، کیوں؟ لأنه اس لیے کہ یہ موضع عقد المفہوم عند الاطلاق جب عقد مطلق ہو تو اسے یہی موضع عقد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ یشکل یہ موضع عقد مشکل ہے کہاں پر؟ لو کانا فی بریۃ اگر یہ کسی بیابان میں ہیں، او بلد غربت یا مثلا حج و زیارات پر گئے تھے وہاں پر ہیں، قصدہما اس کفیل اور مکفول اللہ دونوں کا قصد ہے کیا؟ مفارقتہ سریعت کہ جلدی اس جگہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یا اس جگہ سے جدا ہو جائیں، لیکنہم لم یذکروا ہنا خلافا لیکن یہاں پر علماء نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا موضع عقد میں ہی دینا ہوگا، کا سلم جیسے سلم ہے، سلم کیا ہے کہ جناب آپ کوئی پیسے دے دیتے ہیں، مبی بعد میں لیں گے تو جہاں عقد کیا ہے وہیں مبی دینی ہوگی، والاشکال يندفع بالتعیین لیکن اگر آپ اشکال سے بچنا چاہتے ہیں تو جگہ معین کر دیں، اس اشکال سے بچ جائیں گے۔
ولو عین یا ولو عین غیرہ، اگر معین کی جائے اس تسلیم کی جگہ غیرہ، غیر موضع العقد، عقد والی جگہ نہیں، لازم ما شرط، تو لازم ہے جو شرط کی گئی ہے. مثلا حیدرآباد میں ہم نے عقد کیا تھا، ہم نے کہا بھائی اسے کراچی میں پیش کرنا ہے تو کراچی میں ہی پیش کرنا ہوگا. وحیث یعین، جب وہ جگہ معین کی جائے جہاں تسلیم کرنا ہے، اور یطلق یا اس کو مطلق کیا جائے، ویحضرہ، اور کفیل مکفول کو حاضر کرے، فی غیر ما عین، جناب غیر معین جگہ میں جو شرعاً معین تھی، لا یجب تسلمہ، تو واجب نہیں ہے مکفول اللہ پر کہ وہ مکفول کو لے لے. وَإِنْ انتفى الضرر، اگر جو اس کو کوئی ضرر نہ بھی ہو تو بھی ضروری نہیں ہے. وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ، اب یہ اگلی سلائڈ میں ہوتا تو بہتر تھا لیکن یہاں لگ گیا ہے تو اب پڑھ لیتے ہیں. اگر کفیل کہتا ہے لا حق لک علی المکفول، تیرا کوئی حق نہیں ہے مکفول پر، کب؟ حالت الکفالت، کفالت کے وقت کوئی حق نہیں تھا، بعد میں تم نے لین دین کیا وہ مجھے پتہ نہیں. فلا یلزمنی، نتیجہ یہ ہے کہ کفیل کہتا ہے پھر میرے لیے ضروری نہیں ہے احضارہ کہ میں مکفول کو حاضر کروں. فالقول قول المکفول لہ، تو یہاں پر مکفول لہ کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ لرجوع الدعوی، اس لیے کہ یہ دعویٰ رجوع کرتی ہے الی صحت الکفالت و فسادها، کہ آیا یہ کفالت صحیح ہے یا کفالت فاسد ہے. فیقدم قول مدعی الصحت، تو پھر مقدم کیا جائے گا مدعی صحت کا قول. مدعی صحت کون ہے؟ مکفول اللہ، نتیجے میں اس کی بات مانی جائے گی. پھر اگلی بحث میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر مکفول اللہ کو ایک قسم کھانی پڑے گی، پھر جو ہے کہ لازم ہوگا کفیل کے لیے کہ وہ اس شخص کو لے آئے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.